لام امر میں اور لام کئی میں فرق. لام کے بعد اگر فعل مضارع احف ہے تو وہ لام امر ہے، یا آپ کو اس پہ زیر نظر آ رہی ہے تو وہ لام امر ہے، اس لیے کہ ملانے کے لیے زیر لگی ہوئی ہوگی. اور اگر زبر ہے تو وہ لام کئی ہے. ان صیغوں میں تو فرق پتہ چل جائے گا، لیکن ان صیغوں میں کیسے فرق پتہ چلے گا؟ یذهبانی کا کیا ترجمہ ہے جی؟ وہ دو جاتے ہیں، جا رہے ہیں یا جائیں گے. لے جی، میں نے اس کے شروع میں لگایا لام اور لام امر لگنے کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. چاہیے کہ وہ دونوں چلے جائیں، ان دونوں کو چلے جانا چاہیے. آپ دیکھیں لام کئی بھی ہوتا تو یہی ہوتا، کیونکہ لام کئی یا لام تعلیل بھی لگتا ہے تو آنی، اونا، اینا والے صیغوں کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ لام کئی ہے یا لام امر ہے؟ مثنیٰ کے دو صیغے میں نے لکھ دیے اور جمع کے صیغے لکھ دیے. ایک لام کئی ڈالا ہے میں نے، ایک لام امر ڈالا ہے. لام کئی کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو مختلف ہوگا، لام امر کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو مختلف ہوگا، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ لام کئی کون سا ڈالا ہے میں نے اور لام امر کون سا ڈالا ہے. عرب یہ کرتا ہے لام امر سے پہلے وہ واو لے آئے یا فا لے آئے تو لام امر کو وہ ساکن کر دیتا ہے، جبکہ لام کئی سے پہلے اگر واو ہو یا فا ہو تو لام کئی ساکن نہیں ہوتا، اپنی اصل حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ والے جو سیکھے نا 5 سیکھے، ان میں تو پہچان ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب. کیسے پہچان ہو جاتی ہے؟ کہ اگر لام کئی ہے تو زبر لگی ہوگی، اور اگر لام امر ہے تو جزم لگی ہوگی. آنی، اونا اور اینا والے سیکھوں میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لام امر ہے یا لام کئی ہے؟ تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، اگر لام سے پہلے واو یا فا لگا ہوا ہے اور اس لام پر زیر ہی ہے تو وہ لام کون سا؟ کئی. اور اگر لام سے پہلے واو یا فا لگا ہوا ہے اور وہ لام ساکن ہوا ہے تو وہ لام کون سا ہے؟ لام امر ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو یہ لام امر ہے، پس چاہیے انہیں کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی.